نمبر 7 سورہ الروم کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ 21واں پارہ، 21ویں پارے کا رکوع نمبر 7، سورہ الروم کی آیت نمبر 28، صفحہ نمبر 661۔ جن آدمیوں کے پاس موبائل میں قرآن کریم کی سہولت موجود ہے وہ موبائل ضرور کھولا کرو۔ یہ جو چھوٹے بچے نسخے قرآن کے نسخے پر بیٹھتے ہیں، اگر یہ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر نہ بیٹھا کریں کسی اور، کیونکہ مقصد جو ہے وہ مقصد فوت نہ ہو۔ مقصد نسخہ گھیرنا نہیں ہے بلکہ بات سمجھنی اور سمجھانی ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ان بچوں کی طرف بھی نظر رکھا کریں جو ساتھی منتظم ہیں اس معاملے کے۔ علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ معبودیت کے اعتبار سے باطل ہے۔ میں نے بڑے محتاط جملے بولے ہیں۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے اس کی معبودیت باطل ہے، اس کی معبودیت باطل۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہے ہیں۔ ساری انسانیت کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ساری انسانیت اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ اللہ خالق ہے اور ہم سارے کیا ہیں؟ مخلوق۔ اب میں ترجمہ کر لوں نا پھر بات سمجھاتا ہوں۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے نفسوں میں سے، تمہارے اپنے احوال کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء،
کیا تمہارے لیے جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک بنے ہیں ان میں سے کوئی شریک ہو سکتا ہے فیما رزقناکم اس چیز میں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے فانتم فیہ سوا تم اور تمہارے وہ مملوک غلام وہ برابر ہو جائیں اختیارات میں اور ملکیت میں تخافونہم اور تم اسی طرح خیال کرو اسی طرح ڈرو ان سے کخیفتکم انفسکم جس طرح تم اپنے لوگوں سے ڈرتے ہو اپنے ہم جنس لوگوں سے ڈرتے ہو کذالک نفصل الآیات اسی طرح اللہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو کوئی سمجھ بوجھ رکھتی ہے. یہ ترجمہ تھا، میں سمجھاتا ہوں بات. یہ جو آیت میں حل لکم مما ملکت ایمانکم ما ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے، اس سے مراد غلام اور لونڈیاں ہیں. بات سمجھنا، پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تو جنگوں میں جو لوگ قیدی بن جاتے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا جاتا تھا بلکہ ان کو غلام اور لونڈیا بنا دیا جاتا تھا. اسلام نے غلام اور لونڈی کا سلسلہ جاری نہیں کیا. یہ معترضین کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے. اسلام نے اس کو جاری نہیں کیا. اسلام سے پہلے یہ دستور تھا. اسلام نے اس دستور کو باقی رکھا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ترامیم کی ہیں. جنگ کے اندر جو بندہ قید ہو جاتا دشمن کی جانب سے، امیر لشکر اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑتا اور جنگ کرنے والے مجاہدین کو دائیں ہاتھ میں وہ قیدی پھڑا دیتا. امیر لشکر دائیں ہاتھ سے پکڑتا اور مجاہد کو پکڑا دیتا اور مجاہد پھر اس کو پکڑ لیتا. تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ جو تمہارے مالک بنے وہ اس کا غلام بن گیا یا وہ اس کی لونڈی بن گئی. اب یہ غلام اور لونڈیاں تاکہ کچھ کیڑے تو ڈر لگنا پہ ہوتے وہ ابو جی کو لگوائیں شابہ مت بیچارے سارے تیرے دیر تک ہے نا. اب توجہ رکھیں. تو غلام اور لونڈیاں یہ مالک ہوتے ہیں، مملوک ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے. ان کو بیچنا بھی جائز ہے، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. اسلام نے اس طریقے کو تو رائج رکھا جس طرح وہ بدستور چلا آ رہا تھا غلام اور لونڈیوں کا. لیکن اسلام نے 4 چیزیں متعارف کروائیں. یا تو ان کو غلام بنا لو یا قیدیوں کے بدلے میں اپنے غیبیوں کا تبادلہ کر لو. دشمن کے قیدی تمہارے ہاتھ میں آ گئے، تم ان کے ساتھ تبادلہ کرو کہ ہمارے قیدی دے دو اور اپنے قیدی لے. یا یہ ہے کہ ان کو بیچ دو یا کسی کو ہیبہ کر دو. یہ غلام اور لونڈیوں کے بارے میں یہ تصورات تھے. اور اسلام نے ترغیب دی ہے غلاموں اور لونڈیوں کو کفارات میں آزاد کرنے کی اور بہت زیادہ ثواب بتلایا ہے. تھے تو وہ بھی آزاد، جنگ کرنے کے لیے آئے اور جنگ میں کیا بن گئے؟ قیدی بن گئے. تو جیل سسٹم نہیں تھا. ان قیدیوں کو مجاہدین میں جنگجوؤں میں تقسیم کر دیا جاتا اور وہ ان کے غلام بن جاتے. عورت ہوتی تو وہ لونڈی بن جاتی اور یہ اس کا مال ہوتا جس کا وہ مالک بنا ہے، یہ اس کا مال ہوتا. ان کی خرید و فروخت بھی جائز تھی. لیکن بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ پوری دنیا کے اندر یہ جو شخصی غلامی ہے اس کو ختم کر دیا گیا. اب جنگی قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنایا جاتا. اب پوری دنیا کے اندر یہ تصور موجود نہیں ہے. ہاں ایک المیہ اور ہے، شخصی غلامی سے تو جان چھٹ گئی
لیکن اجتماعی غلامی کی قومیں بھیٹ چڑھ گئی۔ آج پوری دنیا کے مسلم ممالک کن کے غلام ہیں؟ وہاں سے ایک بل آتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچے اور بچی کی شادی ناجائز ہے، تو یہ سارے ان کے غلام ان کے آگے لیٹ جاتے ہیں، سارے غلام لیٹ جاتے ہیں اللہ کے قانون کے اندر تبدیلی کرنے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیٹرول اس طرح بیچنا ہے، ٹیکس اتنا لگانا ہے، بجٹ اس طرح بنانا ہے، تو یہ شخصی غلامی تو ختم ہو گئی، اجتماعی غلامی کا دور شروع ہو گیا ہے جو اس سے بھی بدتر غلامی ہے، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم ان حالات کے پیش نظر ان غلام اور لونڈیوں کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ مشرکو، تمہارے حالات کے پیش نظر اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کیا تمہارے جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان میں سے بعض کچھ ایسے بھی ہیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے، اس روزی میں وہ تمہارے برابر کے شریک ہو جائیں، کھاتا شریک ہو جائیں، تم اور وہ برابر ہو جائیں، تم ان سے اسی طرح ڈرو جس طرح تم اپنے کھاتا شریک بھائیوں سے ڈرتے ہو۔ زمین کے اندر جو زمین مشترک ہوتی ہے تو لوگ جن کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، بھئی ہمارا اس کا بھی حصہ موجود ہے، اس سے پوچھ کے کرتا ہے، اور وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، ساری باتیں میں محتاط ہوتا ہے بندہ کہ وہ ہمارے۔ آج لوگ جھگڑا کرتے ہیں، بھئی فلاں نمبروں میں، فلاں خسرے میں، فلاں کھیوٹ میں ہمارا نام بولا جا رہا ہے، لہذا ہم تمہارے اوپر کیس کر دیں گے، مقدمہ کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ غلام جن کے تم عارضی غلام بنے ہو، مالک بنے ہو، دائمی بھی نہیں ہو، کیا وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، تمہیں اضافی ان کے اوپر یہ صفت ہے ملی ہے کہ تم ان کے آقا بن گئے ہو مجازی طور پر، اور وہ تمہارے غلام ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے، رزق تمہارا قوال نہیں ہے، روزی بھی تمہیں ہم نے دی ہے، اس روزی میں وہ تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں اور تم ان سے اسی طرح ڈرو اپنے تصرف کے بارے میں، اپنے اختیار کے بارے میں، جس طرح تم اپنے کھاتا شریک بھائیوں سے ڈرتے رہتے ہو کہ وہ جھگڑا نہ کر دیں، وہ رکاوٹ نہ بن جائیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ تو کیا یہ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ برابر ہو جائے؟ اسی طرح اللہ آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں عقل والی قوم کے لیے، سمجھنے والی قوم کے لیے۔ جب تم اپنے غلام کو جو تمہارے جیسا ایک انسان ہے اور تمہاری جو ملکیتی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ کی نہیں ہیں، وہ عارضی ہیں، دائمی نہیں ہیں، وہ تمہاری ذاتی بھی نہیں ہیں بلکہ رب العلا کی عطا کردہ ہیں، ان میں تم ایک غلام اور نوکر کو اپنا برابر شریک سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یہ جو ڈیفنس کے لوگ ہیں نا، میں ذرا ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے افسر اور تمہارا رہن سہن اور تمہارا کھانا پینا ایک جیسے اکٹھا ہوتا ہے؟ بلکہ وہ تو لیٹرین بھی استعمال نہیں کرنے دیتے تمہیں اپنی۔ تمہارا نوکر اور تمہارا غلام جو عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، تمہیں جو چیزیں ملی ہیں وہ بھی عطا الہی ہیں، تم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے شریک ہو جائیں اس کے اندر، تو تمہیں حیا نہیں آتی کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ مختار کل ہے، اسی کی مخلوق کو تم کبھی عالم الغیب کہہ رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو، مشکل کشا کہہ رہے ہو، کبھی حاجت روا کہہ رہے ہو، قدری نظر و نیاز کے لائق سمجھ رہے ہو، کبھی قسموں کے لائق سمجھ رہے ہو، تو خدا کی ذات و صفات کے اندر ان کو شریک کر رہے ہو۔ جب تم اپنی غیرت تمہاری اتنی ہے کہ ایک غلام کو جو تمہاری مملوک ہے، مخلوق نہیں ہے، اس کو تم اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتے، تو خالق کے بارے میں
تم نے کیسے یہ عقیدہ بنا لیا کہ مخلوق اس کے برابر ہو گئی ہے؟ بات نہیں سمجھی؟ کذالک، اس طرح کی مثالیں دے کر، نفصل الآیات، ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لقوم یعقلون، کن کے لیے؟ اب اتنی وضاحت کے بعد، اتنی وضاحت کے بھائی جو کرسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کی ہے، چپڑاسی وہاں جا کر بیٹھ جائے، بیٹھنے دے گا؟ تو جب تم یہ حیثیت اپنی جو تمہاری عارضی حیثیت ہے اس میں تم دخل اندازی برداشت نہیں کرتے، تو خالق کائنات کے بارے میں تم کہتے ہو کہ عیسیٰ کو اس نے بیٹا بنا لیا ہے، مریم کو ثالث من ثلاثہ کہہ دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دی، حضرت علی کو مشکل کشا کہہ دیا، کسی نے درختوں کی پوجا کر دی، کوئی دریاؤں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جنات کو خدا کے برابر کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ ایک تلبیہ پڑھتے تھے، اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کو تو نے خود اختیارات دیے ہیں، وہ تیرا مالک نہیں ہے، تو اس کا مالک ہے، وہ تیرا مالک نہیں۔ یہ مشرکین مکہ پڑھتے تھے۔ تو جو لوگ دریاؤں کی پوجا کر رہے ہیں وہ پانی کی پوجا نہیں ہے، کوئی بزرگ اس دریا میں نہایا، انہوں نے اس دریا کو متبرک سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی، اس کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھ لیا۔ کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، وہ درخت مقصود نہیں ہے بلکہ اس درخت کے نیچے کوئی بزرگ ہستی بیٹھی، انہوں نے اس درخت کو کھوڑ بنا لیا، اس بزرگ کا وہ تھان بنا لیا، اس کو پوج رہے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ سے بیعت کی اور اس درخت کے ساتھ ٹیک بھی لگائی۔ اب اس درخت کی عظمت کے کیا کہنے، جس درخت کے نیچے 1400 اولیاء امت بیٹھے ہوں، نبی آخر الزمان کے صحابہ بیٹھے ہوں، اور اس درخت کے نیچے امام الانبیاء نے ٹیک لگا کر بیعت لی ہو، اور قرآن میں اس درخت کا تذکرہ ہو، اس بیعت کا تذکرہ ہو، اور جہاں بیعت کرنے والوں کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس سے بڑا کھوڑ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا متبرک درخت کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ برکت کے حصول کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، وہاں شکرانے کے نوافل بھی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا گزر ہوا تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ درخت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیعت لی تھی حدیبیہ کے مقام پر۔ حضرت عمر نے صبح سرکاری آرڈر جاری کیا، مزدوروں کو بھیجا، جاؤ اس درخت کو، حضرت عمر بڑے دور رس آدمی تھے، بہت دور کی نگاہ رکھنے والے تھے، اس درخت کو جڑ سے اکھیڑ دو تاکہ آئندہ اگ بھی نہ سکے۔ آج تو لوگ برکت کے حصول کے لیے وہاں بیٹھے ہیں، آنے والی نسلیں وہاں شرک بھی کریں گی، وہاں نظر نیاز بھی دیں گی، اور وہاں سے بچڑے بھی مانگیں گی۔ حضرت عمر نے اس درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ دیا۔ اب عمر کو بھی وہاں بھی کہہ دو، شرک کی چنگاری کو دور سے بجھا دیا۔ آج کتنے درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، کلمہ گو کر رہی ہیں، پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے، انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، جنات کی پوجا ہو رہی ہے۔ لوگ جب بنیادیں کھدواتے ہیں اپنے مکانات کی تو کسی جانور کا خون اس بنیاد میں گراتے ہیں، ڈالتے ہیں تاکہ جنات ہم سے راضی ہو جائیں اور وہ ہمارے گھر کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو یہ کتنا قبیح عقیدہ ہے، کتنا کمزور عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ذکر فرما رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی، حضرت عمر طواف کرتے آ رہی ہیں، اور طواف کے دوران لوگ جب حجر اسود کو چومتے، عمر کا دماغ کھٹکا کہ کہیں کوئی حجر اسود کو مشکل کشا نہ سمجھ لے، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا نہ سمجھ لے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے دوران طواف، حجر اسود کو خطاب کر کے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، آیا تو جنت سے ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اگر نبی پاک کو میں نے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر تجھے قیامت تک بوسہ نہ دیتا۔ یہاں قبروں کو بوسہ دیے جا رہا ہے،
یہاں مساجد کی دیواروں کو بوسے دیے جا رہے ہیں، یہ بوسے جائز نہیں ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ وہ سنت پیغمبر ہے، اس کے علاوہ یہ بوسے جائز نہیں ہیں۔ کوئی درختوں کو بوسے دے رہا ہے، کوئی کسی چیز کو بوسہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ تم اپنے غلام کو اپنے برابر آنا جائز نہیں سمجھتے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہو، تو تم مخلوق کو خالق کے برابر کیسے تصور کر رہے ہو؟ مخلوق، خالق کی صفات مخلوق کے اندر بانٹ رہے ہو، اور بعض چیزیں تو وہ ہیں جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ مخلوق کی کاریگری ہے، جیسے بت بنا دینا، جیسے کوئی عمارت بنا دینا، اس کی پوجا پاٹ شروع کر دینا، وہ مخلوق سے آگے گری ہوئی چیزیں ہیں، تم ان کی پوجا پاٹ میں ان کو خدا کا شریک بنا رہے ہو۔ کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے۔ رب کائنات نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ فرمایا جب اتنی بات سمجھ نہیں آئی تو پھر بھی لوگ شرک میں لگے ہوئے ہیں، پھر بھی قبروں کی پوجا، پھر بھی بتوں کی پوجا، پھر بھی درختوں کی پوجا، پھر بھی سورج چاند ستارے اولیاء انبیاء کی پوجا، مختلف زمانوں میں مختلف قسم کے لوگ کرتے رہے، جو ان کے ذہن میں آیا اس کو معبود بنایا۔ جب قرآن نے اتنی وضاحت کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح تمہاری غیرت اپنے مملوک کی برابری برداشت نہیں کرتی، تو رب کائنات اپنی صفات کے اندر اور اپنی ذات کے اندر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کی برابری کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ عقل نہیں کرتے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، ان لوگوں نے، بلکہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے، یہاں اس ظلم سے مراد شرک ہے، اہواءہم بغیر علم، انہوں نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہے بغیر علم کے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے، خواہش آئی درخت کی پوجا کرنے لگ گئے، خواہش آئی سورج کی پوجا کرنے لگ گئے، خواہش آئی قبر کی پوجا میں لگ گئے، خواہش آئی تو کسی ولی کی پوجا میں لگ گئے، خواہش آئی تو کسی نبی کی پوجا میں لگ گئے، جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر دی۔ قریش مکہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، کوئی جنات کو پوجا کر رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کر کے شرک کا ارتکاب کیا ہے، شرک کر کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، یہ اپنی خواہشات کی تابعداری کر رہے ہیں، کسی دلیل کے ساتھ نہیں، بغیر علم، بغیر علم کے محض خواہشات کی تابعداری کر رہے ہیں۔ اب جو آدمی اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کو ٹھکراتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر کون ہے اسے ہدایت دینے والا؟ یعنی پھر اسے کوئی ہدایت دے سکتا؟ من اضل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی مشرک کی سفارش نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ساری امت کی سفارش کروں گا، لیکن میں قیامت کے دن میری امت میں سے جس نے شرک کا ارتکاب کیا میں اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ وما لهم من ناصرین۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرک کسی طرح جائز نہیں ہے، عقلاً بھی جائز نہیں ہے، نقلاً بھی جائز نہیں ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 5 اصول ذکر کیے ہیں۔ پہلا اصول، فاقم وجہک للدین خنیفہ، تو اپنے آپ کو قائم رکھ، اپنے چہرے کو قائم رکھ، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے تمام سے یکسو ہو کر، تمام سے اپنی جبین نیاز کس کے آگے جھکا، مشکل کشا کس کو سمجھ، اللہ کو نہیں، صرف اللہ کو۔ کس کو؟ حاجت روا کس کو سمجھ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کس کو سمجھ، کھری قسمتیں کھوٹا کرنے والا کس کو سمجھ، جس کے نظام، جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے وہ کون ہے؟ شرک نہ عقلاً جائز ہے نہ نقلاً جائز ہے۔ لہذا اے قرآن کے مخاطب، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ عقل بھی شرک کی تائید نہیں کرتا، نقل بھی شرک کی تائید نہیں کرتا،
لہذا کامیابی کا پہلا اصول یہ ہے کہ تو دین کو خالص کرتے ہوئے سب سے یکسو ہو کر اپنی جبین نیاز کو جھکا تو کس کے آگے؟ اپنے چہرے کو قائم کر دے اللہ کے آگے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ نے جس فطرت کے اوپر انسانیت کو پیدا کیا ہے اس فطرت کو لازم پکڑ لے. اس فطرت کو، اس فطرت سے مراد راجع معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو سمجھنے کے لیے انسانیت کے اندر قابلیت اور استعداد پیدا کی ہے. کیا پیدا کی؟ استعداد پیدا کی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی عقل مند انسان ہو اور اسے یہ سمجھ نہ آ سکتا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پوری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون، اور اس ساری کائنات کو بنانے والا کون، ساری کائنات کی مشکلوں کو حل کرنے والا کون، ساری کائنات کی حاجت روائی کرنے والا کون. تو لہذا جھکنا چاہیے تو کس کے آگے؟ تو اللہ نے استعداد پیدا کی ہے اور اسی استعداد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کی خلق کو اللہ نے ایک استعداد پیدا کی ہے دین توحید کو سمجھنے کی، اس استعداد کو کوئی نہیں مٹا سکتا. حضور نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا اس کے ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں. اس کے اندر استعداد موجود ہے دین توحید کی، لیکن ماحول کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے تو وہ شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ گمراہی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اس کی استعداد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. اگر آج بھی کسی بد مذہب کے اوپر محنت کی جائے اور اس کے اندر انابت کا جذبہ ہو تو اس کی استعداد اس کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ضرور لے آئے گی. اس کو گندے ماحول سے باہر نکالو تو استعداد کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ذالک، یہ ایک معنی ہے لا تبدیل لخلق اللہ. اگر لا کو نہیں کے معنی میں مانو، پہلا معنی نفی والا کیا ہے، لا کو نہیں کے معنی میں مانو تو پھر معنی یہ ہوگا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کرو، اللہ کی خلق کو. تو پھر اس کے اندر بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دین توحید اختیار کرنے کو کہا اس کے اندر شرک والی گڑبڑ کر کے دین توحید کے اندر تبدیلی نہ لاؤ. یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو بنایا ہے، جیسے بنایا ہے اس کے اندر تبدیلیاں نہ کرو. مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت، یہ سارے مفہوم اس کے اندر آ سکتے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. کون سا؟ دین توحید، دین جس کی بات چل رہی ہے یہ دین توحید کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ بولے 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 بولے. حضرت شاہ جی کہتے تھے ایک ہوتا ہے اللہ ہی اور ایک ہوتا ہے اللہ بھی. ہی اور بھی میں رات دن کا فرق ہے. اور پھر کہتے اللہ ہی کی ضرب لگاؤ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی. اور پھر کہتے اللہ بھی کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. وہ بھی اور یہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفا عطا کر. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ عبادت کے لائق کون؟ نظر و نیاز کے لائق کون؟ قسمیں اٹھانے کے لائق کون؟ ذالک الدین القیم، یہ دین توحید ہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون. سنو 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 سنو، میں سمجھاؤں گا تب سمجھ آئے گی. اللہ فرما رہے ہیں یہ دین توحید یہی سیدھا دین ہے، یہ صحیح سیدھا رستہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو نہیں جانتی. لوگوں کی اکثریت پھر بھی شرک میں مبتلا ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہم سواد اعظم ہیں. سارے لوگ اگر شرک کر رہے ہو تو کیا شرک جائز ہو جائے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں دین توحید ہی
سیدھا دین ہے، دین قیم ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو اکثریت نہیں جانتی، تو جاننے والی کیا ہوئی؟ تو پھر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں، اللہ نے تھوڑوں کی مدح کی ہے اور ان کو کہا ہے ذالک الدین القیم، اس کے اوپر عمل کرنے والے، پیرا ہونے والے تھوڑے ہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ لہذا جدے اکثریت ہوئے ادھے وے نہ پیا، جدے دے گا زیادیاں پکیاں پئیوں میں بھئی یہ کملے ہیں سارے نا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ منیبین الیہ، اسی کی ذات کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، یہ دوسرا کامیابی کا اصول ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے رہو، منیبین، تم اسی سے لو لگائے رکھو، اسی کی طرف اپنا رجوع کیے رکھو، واتقوہ، کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ اسی سے ڈرتے رہو۔ کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور چوتھا اصول کامیابی کا، واقیموا الصلاۃ، مانا کرو جی، نماز پڑھتے رہو۔ اب نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو شروع کرتے ہو تو کس لفظ سے؟ جی مانا کرو، توحید ہے، شرک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سراسر توحید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سراسر توحید ہے۔ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سراسر توحید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو نماز تو ہے ہی توحید کا مجموعہ، لہذا اس عقیدے کو پختہ رکھنا ہے تو نماز قائم کرتے رہو۔ اور کامیابی کا پانچواں اصول، توجہ ہے تو میں پڑھ کے سناؤں، ولا تکونوا من المشرکین، ولا تکونوا من المشرکین۔ کامیابی کا پانچواں اصول یہ ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ او غیر الذی نظر و نیاز چاڑی بیٹھے، ولا تکونوا من المشرکین کا کیا معنی کریں گے؟ ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کے افعال بد میں شریک نہیں ہونا۔ ذالک الدین القیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ شیعہ ہو گئے۔ جی گروہ، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو۔ شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ۔ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے شیعان علی، علی کا گروہ۔ مشرکوں میں سے انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے کے پاس جو ہے اسی کے اوپر وہ خوش ہے۔ ہر فرقہ کہتا ہے میں حق ہوں، دوسرا کہتا ہے، کوئی فرقہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں باطل ہوں، سب کیا کہتے ہیں؟ حق۔ اصل دین کیا ہے؟ ذالک الدین القیم۔ وہ کون سا دین ہے؟ بولتے نہیں ہیں، دین توحید۔ جس نے توحید کو چھوڑا وہی فرقہ ہے، اور اس امت کے اندر پہلا فرقہ امت محمدیہ کے اندر حضرت عثمان کے دور میں عبداللہ بن سواب مسلمان ہوا، اور اس نے حضرت علی کے بارے میں
اور اہل بیت کے بارے میں غلط عقیدوں کا اجرا کیا، یہ اس امت کا پہلا فرقہ ہے۔ پھر اسی کے اندر دو فرقے بنے، ایک فرقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر وہ مسلمانوں کو لڑاتے رہے، اور آج تک وہ ایک فرقے کی شکل میں، پھر فرقے در فرقے کی شکل میں آ رہی ہیں، اور شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ من الذین فرقوا دینہم، ان مشرکوں میں سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وَقَانُوا شِيَّعًا، اور فرقوں میں بٹ گئے، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے اوپر کیا ہے؟ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اس کو دین حق سمجھتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اس کو دین حق سمجھتا ہے، کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے تو وہ اس کو دین حق سمجھتا ہے، کوئی نبیوں کو پکار رہا ہے تو وہ اس کو دین حق سمجھتا ہے، کوئی ولیوں کی عبادت کر رہا ہے تو وہ اس کو دین حق سمجھتا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا، بتوں کی پوجا، جس کی پوجا کر رہا ہے وہ اسی کے اوپر خوش ہے، اور وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں اور دوسرے کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا دین قیم صراط مستقیم وہ دین توحید ہے، جو دین توحید سے کٹا وہی فرقہ ہے، وہی کیا ہے؟ فرقہ۔ اور پھر دلیل کیا ہے دین توحید کی؟ کہ انسان کو صلاحیت والا بنا کر پیدا کیا ہے کہ وہ توحید کو سمجھے۔ اس کی دلیل یہ ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، دعوا ربہم منیبین الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ لوگوں کو جب کیا پہنچتی ہے تو وہ کس کو پکارتے ہیں؟ خالص کر کے کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ۔ غریب ترکھا رب نو پکار گینا تے امیر جلے پیسے سارے لار آوے تے وقت وہ بھی کیا گنا ہون کیڑی گلی ہے؟ بھئی غریب تاغنا یا اللہ میرے کو شے کو نہیں، میں آسرا پہلے بھی تمہیں تے امیر کیا آخنا فلانا ڈاکٹر بڑا اچھا، شفا مل گئی تو واقسی بھائی جناب ڈاکٹر صاحب دی بڑی مہربانی، فلان ڈاکٹر ڈاکٹر دور پیا تو مزارہ تے ٹر پیا، جلے کدوں بھی شفا نہ ملی تو ہون اللہ فطرت انسانی کی مثال دے رہے ہیں کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو جلد یا بدیر وہ پکارتے کس کو ہیں؟ کس کو ہے؟ زلزلہ آتا ہے، جب زلزلہ رات کو آتا ہے، کافر ہو یا مسلم ہو اس کی زبان پہ اپنے بناوٹی معبودوں کا ذکر نہیں آتا، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اللہ۔ یہ فطرت بول رہی ہوتی ہے، وہ استعداد بول رہی ہوتی ہے جس استعداد کے اوپر اس کو پیدا کیا تھا۔ تو جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف، صرف اللہ کی طرف رجوع کر کے اسے ہی پکارتے ہیں۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اللہ ان کو اس عذاب سے نجات دیتا ہے، ان کو اپنی جانب سے رحمت پہنچاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو انہی میں سے ایک جماعت شرک کرنے لگ جاتی ہے اپنے رب کے ساتھ، شرکیہ جملے بولنے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ایک سفر میں، اور صبح کی نماز پڑھائی، رات کو بارش ہو گئی، حضور نے فرمایا صحابہ کی طرف منہ مبارک کر کے، کیا تمہیں پتہ ہے آج رات اللہ نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اللہ فرمایا کہ آج جو بارش برسی ہے رات کو، اس بارش کی وجہ سے بعض لوگ میرے ساتھ ایمان لانے والے بن گئے اور بعض لوگ میرے ساتھ کفر کرنے والے بن گئے۔ جنہوں نے کہا بارش اللہ کے فضل سے برسی ہے وہ میرے اوپر ایمان لانے والے، اور جنہوں نے کہا بارش برسی ہے فلاں ستارے کے طلوع کی وجہ سے، انہوں نے میرے ساتھ انکار کیا ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آج جدید فتنے ہیں، کتنے لوگ اسباب کو مسبب الاسباب کے درجے میں لے آئے کہ درخت نہیں ہے اس لیے بارشیں نہیں ہو رہی، پانی کا استعمال زیادہ ہے اس لیے نیچے پانی ختم ہو رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ پانی کو نیچے کون لے کر جا رہا ہے؟ بارشوں کو کون روکے ہوئے ہے؟ لہذا اس کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے سلو کرنی چاہیے، اسباب کو مسبب الاسباب کے درجے میں نہیں لے کر جانا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا، اور حضور کی آپ سیرت سن رہے ہیں، حضور جنگ میں کیا کہتے؟ الحمدللہ
الحمدللہ وہ کیا صدق وعدہ، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کل میں ابو جہل کا جب سر آیا تو حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ الذی صدق وعدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، کافروں کو شکست دی، اس امت کے فرعون کو ہلاک کیا۔ ونصر عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اکیلے دشمن کے لشکر کو شکست فاش دے دی۔ تو حضور کی تعلیم کیا ہے کہ کوئی نعمت ملے تو تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ ہاں، اس میں جب اسباب کا واسطہ ہوتا ہے، اسباب کے ذریعے سے جب کچھ ملتی ہے تو پہلے نام اللہ کا آنا چاہیے۔ اللہ نے مجھے شفا دی فلاں ڈاکٹر کی دوا سے، جی اللہ نے مجھے شفا دی میرے استاذ کی دعا کی برکت سے، یوں بولنا چاہیے۔ تو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب تکلیف آتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب ان خالص کی برکت سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو انہی میں سے ایک جماعت شرک کرنے لگتی ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ کہنے لگ جاتی ہے، لیکفروا، تاکہ یہ انکار کریں اس کا، بما آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا، یعنی جو نعمتیں ہم نے دی اس کی ناشکری کرنے کے لیے نتیجہ یہ مرتب ہو رہا ہے۔ فتمتعوا، جی ہاں، بڑی بڑی دھمکی ہے، علاقے کا تھانے دار کہے چوروں کو عیش کر لو، میں بندوبست کر لوں گا تمہارا، تو یہ بڑی دھمکی ہے۔ اور جب خالق کائنات کہتا ہے فتمتعوا، تکلیفیں دور کرنے والا کون؟ بولے بولے بولے، مشکل کشا کون؟ حاجات پڑ جائیں تو حاجت روا کون؟ جب وہ حاجتیں پوری کر دیتا ہے تو یہ کہتا ہے اگر مگر چونکہ چنانچہ فلاں فلاں نہ ہوتا تو یوں نہ ہوتا، فتمتعوا، مزے کر لو، مزے کر لو، جو کہنا ہے وہ کہہ لو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے شرک کرنے کی؟ توحید کے اوپر تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ کی مشکل کشائی کے لیے پورا قرآن دلیل ہے۔ کیا ہم نے مشرکوں کے شرک کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے کسی آسمانی کتاب میں؟ فَهُوَ يَتَقَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ، کہ وہ بول کر ان کو شرک کی آگاہی دے رہی ہو۔ میں نے مرادی بنا کر دیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ اتسائیں یہاں کہ کہیں اور لگ گیا پڑھنا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ فَهُوَ يَتَقَلَّمُ، اللہ نے نازل کی ہے کوئی دلیل ان کے اوپر، فَهُوَ يَتَقَلَّمُ، وہ بول کر انہیں کہتی ہے کہ رب کے ساتھ کیا کرو؟ شرک کرو، اس لیے یہ مجبور ہو رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے شرک کے اوپر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو رحمت چکھاتے ہیں، اولاد نہیں تھی اولاد دے دی، رزق نہیں تھا رزق دے دیا، صحت نہیں تھی صحت دے دی، بیمار تھا صحت دے دی، مشکل میں تھا ہم نے مشکل کشائی کر دی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتے اپنی رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ہم انہی کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تنگی دیتے ہیں، کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں، پھر رب کے شکوے شروع کر دیتے ہیں، پھر آخر دیں جی اسمانوں وٹا ڈاوے تو وہ بھی غریب دے سر رہے۔ یہ کفریہ جملہ ہے، یہ مطلب ہے آسمان والا بھی ظلم کرے نہ پیا، بل لوگ بھی ساڑھے نہ زیادتیاں پہ کرے نہیں، اور آسمان سے جو پتھر گرے وہ بھی کس کے سر؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بھئی ادو بھی خیر کونی تھی ادو بھی خیر۔ اذا ہم یقنطون، جب ہم رحمت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، تکلیفیں دور کرتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب ہم ان کے گناہوں کی وجہ سے تھوڑی سی تنگی دیتے ہیں،
تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں، اور اس نا امیدی میں شکوے کس کے کر دیتے ہیں؟ مہنگائی ہو گئی تو جملہ بولا ظلم خدا دا، یہ جملہ ایمان والا ہے یا کفر والا ہے؟ ظلم دکاندار نے کیا ہے، ظلم حکومت نے کیا ہے، یہ کہتا ہے ظلم خدا کا۔ ایسے ایسے جملے انسان بولتا ہے نا امیدی میں کہ اب کوئی پرسان حال باقی نہیں رہا، پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ اور الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فأنتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة اذا فریق منہم بربہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون